کی اوجڑی ڈالی گئی، اللہ کے نبی کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، ان سب کے باوجود بھی وہ سارے مکے والوں کی امانت ہمارے نبی کے دربار میں رہا کرتی تھی۔ ابو جہل بھی آتا تھا، نبی کے چہرے پر تھپڑ مارنے والا شخص، وہ آ کر کہتا تھا کہ محمد یہ ہماری امانتیں ہیں، ہم جانتے ہیں پورے مکے میں وہ سب سے بڑا محافظ اگر کوئی ہے، امانت میں خیانت نہیں کرنے والا ہے، دیانتدار کوئی شخص ہے تو محمد ابن عبداللہ جیسا کوئی نہیں۔ ابو لہب آتا تھا کہتا تھا کہ بھتیجا پورے مکے میں تم جیسا سچا کوئی نہیں ہے۔ امیہ ابن خلف آتا تھا، سب کی امانت رکھوائی تھی، سب کی امانت اللہ کے نبی رکھتے تھے، اور صبح میں امانت رکھوانا، شام میں اللہ کے نبی کو گالی دے رہا ہے۔ وہ کیوں؟ کہ وہ توحید کی بنیاد پر گالی دے رہا تھا، اسلام کی بنیاد پر گالی دے رہا تھا، مذہب کی بنیاد پر گالی دے رہا تھا، لیکن مذہب کی بنیاد پر گالی دینے کے بعد جب انسانیت کی بات آتی تھی، مکے میں سب سے بہتر انسان کون ہے تو محمد ابن عبداللہ کا نام آتا تھا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کو تیار، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا کہ علی وہ اتنی امانتیں ہیں مکے والوں کی میرے پاس، ہم تو آج ہجرت کر جائیں گے مدینہ کو، واپس لوٹ آنا ہے، چاہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر بھاگ جاتے، چاہتے لے کر چلے جاتے مدینہ، کوئی کچھ نہیں کر پاتا، نہیں، انسانیت تھی، اسلام تھا بھی زندگی میں کہ ایک پیسہ کسی کا نہیں مارنا۔ ہم میں سے اکثر لوگ دوسرے کا پیسہ کھا کر بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے کے کھانے کا چکر میں ہیں، کوئی ادھار لے لیا، سوچ رہا دکاندار کو یاد نہیں ہے تو چلو اسے بھلا ہی دیتے ہیں، سب مجرم ہیں، سب مجرم ہیں۔ ہم اپنے جرموں کو یاد کریں، اس جرم کے ساتھ اگر اللہ کے سامنے پیشی ہوئی تو اللہ معاف کرنے والا نہیں ہے۔ یہ حقوق العباد ہے، حقوق العباد ہے، حقوق اللہ نہیں ہے کہ اللہ کا حق ہے اللہ معاف کر دے گا، بندوں کا حق اللہ معاف نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا حضرت علی کو کہ علی آ جائیں، بتلایا کہ بھائی یہ ابو جہل کا ہے، یہ امیہ ابن خلف کا ہے، یہ عبداللہ ابن مقیت کا ہے، اتنا درہم اس کا، اتنا درہم اس کا، یہ سونے کا زیور اس کا ہے، یہ فلانے کا فلانے کا فلانے کا، وہ پوری ترتیب بتلا دی۔ حضرت علی نوٹ کر دے گا، نوٹ کرتے گئے کہ ان کو دینا، ان کو دینا، ان کو دینا۔ مکے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر دونوں طرف لائن لگا کر کھڑے ہیں کہ اب محمد نکلیں گے ان کو قتل کرنا ہے۔ آج تو قصہ ختم۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا دروازے کھول کر کہ تو مکے والے کھڑے ننگی تلوار لے کر، کوئی بات نہیں نبی جی آپ جائیں، ہم ان کو دے کر واپس آئیں گے۔ یہ امانت داری ہے، دیانت داری ہے کہ امانت میں خیانت نہیں کرنا ہے، تو خیانت کر رہا ہے ہر چیز میں۔ لوگوں نے ووٹ دے کر آپ کو کونسلر بنایا، اس لیے کونسلر بنایا کہ ہمارا علاقہ صاف ستھرا رہے، ہمارے علاقہ جگ جگ رہے، بالکل روشن رہے، جب ہمیں ضرورت پڑے کسی چیز کی لیگل طریقے پر تو ہم لیگل طریقے پر کام کر سکے۔ آپ کو ووٹ دیا، آپ کو چنا گیا ہے، لوگوں نے آپ پر بھروسہ کیا اور آپ نے بھروسے کے ساتھ کھلواڑ کیا، علاقے کی صفائی کا خیال رکھا، برسات میں لائن والے گھر میں وہ کمر تک پانی آ جائے اگر صحیح سے صفائی نہ ہو تو۔ کس لیے ووٹ دیا تھا لوگوں نے آپ کو؟ اسی لیے دیا تھا کہ وہ کمر تک پانی گھر میں اپنے گھر میں رہتے ہوئے، جس گھر کو انہیں مہیا کرایا، جس میں فریج رکھی ہوئی ہے، واشنگ مشین رکھی ہوئی ہے، وہ پانی نالے کے پانی سے واشنگ مشین اور فریج خراب ہو جائے؟ آپ کو تو چنا گیا بھائی اس کام کے لیے نا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ مانت تو یہی ہے، لوگوں نے آپ کو چنا کہ آپ میونسپلٹی میں بیٹھ کر ہمارا درد بیان کریں گے، ہمارے یہاں جو کمی ہے اس کو بیان کریں گے، لوٹنے کے لیے نہیں۔ صفائی کے لیے اتنے کرمی دیے گئے اور سب کے پیسے کھا گئے، لوگ کوڑے کرکٹ میں چلے،
حدیث پھینکا ہوا ہے، لوگ پیر پڑ رہے ہیں، حدیث پر پیخانے پر پیر پڑ رہے ہیں. یہ راستہ ہے یا کچھ کوڑا دان ہے؟ یہ سمجھ ہی میں نہیں آ رہا کہ راستہ کہاں ہے اور کوڑا دان کہاں ہے. ہم امین بنے، امین. کہ اگر لوگوں نے آپ پر اعتماد کیا کسی بھی معاملے میں، ہر شخص امین بنے کہ آپ پر لوگ اعتماد کر رہے کسی بھی معاملے میں، تو ان کے اعتماد کو توڑا نہ جائے، ان کے اعتماد کو بحال کیا جائے. اللہ تبارک و تعالی حساب لے گا اس کا. ہم سوچتے ہیں چلو کھا پی کر بیٹھ گئے، 5 سال کے لیے 10 سال کے لیے آئے تھے بیٹھ گئے. اللہ نہیں پوچھے گا، اللہ پوچھے گا. ایک ایک آنسو کا اللہ حساب لے گا. گھر میں چھجی بنوا رہے ہیں تو 10,000 روپیہ دو، ایک فلور بنوا رہے ہیں تو 50,000 دو. کما کر رکھتے ہوئے حضرت لوگ مسلمان بنے، مسلمان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا بادشاہ کوئی نہیں. کوئی دکھائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بادشاہت میں کہ اللہ کے نبی نے 1 روپیہ کا بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچایا. حضرت ابوبکر کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، یا کیا 2,000 روپیہ کا کونسلر کیا بن گئے. حضرت ابوبکر کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، 2 سال 5 مہینے حضرت ابوبکر نے حکومت کی ہے. کوئی بتا دے کہ حضرت ابوبکر کی زندگی میں کسی مسلمان کو نقصان پہنچاؤ چاہے جس لائن سے ہو. حضرت ابوبکر صبح صبح ٹھنڈی کے موسم میں یہود کی بچیاں آتی تھی، کیا ابوبکر چلیں ہمارے گھر میں بکری دھونا. حضرت ابوبکر چپ چاپ جاتے اور یہود کی بچیاں، چھوٹی چھوٹی بچیاں حضرت ابوبکر کا دامن پکڑ کر لے کر جاتی تھی اور کہتی تھی میرے بکری کا دودھ دھوئے. حضرت ابوبکر دودھ نکال کر دیتے تھے ان کو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ارے ان کی مثال دی جاتی ہے کہ ایسی حکومت کہ بھیڑ اور بکری ایک ہاتھ پر پانی پیا کرتے تھے. کتاب اٹھائے دیکھیں، بہت پہاڑ پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ایک تو اللہ کے نبی کا واقعہ، دوسرا حضرت عمر کا واقعہ ہے. تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ باہر سے ایک شعلہ نکلا، ایک آگ نکلی اور مدینے کی طرف آ رہی تھی. حضرت عمر نے کہا کہ ارے بھائی یہ مدینے کو نقصان پہنچائے گی، لے کر جاؤ اسے، بھگاؤ، دور نکالو. تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا گمچھا ایسے اتارا اور اس کے بعد جیسے بکری کو ہکایا جاتا ویسے ہکا کر آگ کو لے جا کر کہا جہاں سے نکلی وہیں چلی جاؤ. کس وجہ سے ہوا کہ آپ غلامی کرنے کو تیار ہے، بادل غلامی کرنے کو تیار ہے، تو جہاں کہا جا رہا وہاں برس رہا ہے. شیر غلامی کو تیار ہے. وجہ کیا تھی کہ عادل حکمران تھے، عادل بادشاہ تھے. جن کو لوگوں نے چنا تھا وہ ایسے تھے کہ اللہ سے تعلق مضبوط تھا، لوٹ گھسوٹ کرنے والے نہیں تھے، لوگوں کو تکلیف دینے والے نہیں تھے. یہ مصیبتیں یوں ہی نہیں آ رہی ہے، ان مصیبتوں کے آنے کی وجہ ہے کہ ہم نے لوٹ گھسوٹ شروع کر دیا، لوگوں کو تکلیف دینا شروع کر دیا، اور زمین کے نام پر زمین مافیا لوگوں کو تڑپانا شروع کر دیے، اور زمین کے نام پر دلالی کرنے والے لوگ 1 روپیہ کی زمین کو 10 روپیہ میں دینا شروع کر دیا، اور دوسروں کی زمین پر ناجائز قبضہ کرنے کی وجہ سے لوگوں کی آہیں نکل رہی ہیں. یہ برسات اتنی آنا اور لوگوں کو تکلیف پہنچانا، اور زلزلوں کا آنا اور بارشوں کا آنا اور زمینوں کا دھسانا اور سیلابوں کا آنا اس وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ دے رہا ہے، اس وجہ سے کہ ہماری جو نیت ہے وہ خراب ہو گئی ہے. عمر رضی اللہ تعالی، ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، ایک باغ میں گئے، سفر پر جاتے ایک باغ میں گئے، دیکھا بڑا انار کا باغ، بڑا اچھا ہے، بڑا خوبصورت ہے. مالی سے کہا کہ بھائی 1 گلاس ذرا انار کا جوس دینا. ایک انار ان کے سامنے توڑا اور ایک انار کو نچوڑا، پورا 1 گلاس بھر گیا. ابھی پیتے وقت بڑا میٹھا جوس. بغل والے نے کہا کہ صاحب ان پر ٹیکس نہیں لگایا گیا، اتنا اچھا باغ ہے، ٹیکس لگا دیتے تو بڑی آمدنی ہوتی. کہا اچھا ٹھیک ہے ایسا کرتے. 1 گلاس پینے کے بعد پھر کہا کہ ذرا 1 گلاس اور دینا. اب وہ مالی 1 انار لا کر نچوڑا، اتنے بڑا آدھا گلاس بھی نہیں بھرا. پھر 1 انار لایا، پھر نچوڑا، پورا گلاس نہیں بھرا. پھر 1 انار لا کر لایا، 3 انار نچوڑنے کے بعد وہ 1 گلاس بھرا، جو گلاس 1 انار میں بھر گیا تھا. اب ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ بڑے حیران ہوئے، پوچھا کہ یار عجیب بات ہے، اتنے بڑا انار جو پہلے مرتبہ لائے تھے 1 انار میں پورا گلاس بھر گیا تھا، اور اس مرتبہ 3 انار میں. مالی نے کہا کہ لگتا ہے کہ بادشاہ کی نیت بدل گئی ہے.
پہلے بادشاہ کی نیت اچھی تھی، کھانے کمانے کی نہیں تھی، لوٹنے کی نہیں تھی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک انار میں برکت رکھی تھی۔ اب بادشاہ کی نیت بدل گئی ہے، ہو سکتا ہے بادشاہ کی نیت بدل گئی، اس لیے انار میں جوس میں کیا ہوا، ایک گلاس میں 3 انار لگ گئے۔ ہارون رشید نے فوراً توبہ کیا، اللہ توبہ، اللہ معاف فرمائے۔ آقا اب نچوڑو تو پھر نچوڑا، ایک انار میں پورا گلاس بھر گیا۔ مالی نے کہا لگ رہا بادشاہ نے اپنی نیت بدل لی ہے۔ جو علاقے میں جو خلفشار ہو رہا ہے، علاقے میں جو بدامنی پھیلی ہوئی ہے، یہ بادشاہ وقت کی کارستانی ہے۔ ہاں تو ان سے گزارش ہے کہ ذرا اپنی نیتوں کو بدلیں، اور زمین مافیا بھی اپنی نیتوں کو بدلے۔ آج جتنا لوٹنا ہے لوٹ لے، جب اللہ گھسٹنا شروع کرے گا تب سمجھ میں آئے گا۔ اگر واقعی دل کے اندر ایمان ہے اور سوچ ہے اس بات کی کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، تو انسانوں کے ساتھ ذرا نرمی برتا جائے، ورنہ پھر اللہ کی گرمی برداشت کرنا کسی کی بس کا بات نہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔